اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 جو کہ رکوع نمبر 7 کی دوسری آیت ہے اس کو انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے دو حصے بنیں گے۔ پہلے تو پہلا حصہ ہوگا یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور دوسرا ہوگا افلا تعقلون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے یا، جو کہ حرف ندا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور ادعو فعل جو ہے یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، دال عین واو روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب نون سے دعوا یدعو اور تبدیلی کے بعد دعا یدعو۔ دوسرا لفظ اہلا ہے جو کہ منصوب ہے، اور اس کے بعد الکتاب جو ہے یہ مجرور اسم آپ دیکھ رہے ہیں۔ لما جو ہے یہ لام جارہ اور ما جو کہ اسم استفہام ہے اس کا مجموعہ ہے، اور ما جو اسم استفہام ہے ہم جانتے ہیں کہ جب یہ حرف جر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے فی کے ساتھ، فیما میں، لام کے ساتھ، جیسے یہاں پر لما میں، من حرف جر کے ساتھ، جیسے مما میں، ان حرف جر کے ساتھ، جیسے اما میں، تو اس ما کا جو الف ہے وہ نہیں لکھا جاتا، نہ پڑھا جاتا، اس لیے کہ پھر فرق آپ کر لیتے ہیں اس ما کو، یعنی ما استفہامیہ کو ما موصولہ سے فرق کرنے کے لیے ما استفہامیہ کا الف جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا۔ یہ ساری تفصیل میں نے آپ کو دے دی ہے۔ تو ما یہاں پر استفہامیہ ہے اور اسم ہے۔ تحاجونا جو ہے یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ہا جیم اور جیم اس کے روٹ لیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، علامت مضارع پیش والی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ باب مفعلہ کا لفظ ہے۔ ہا جیم جیم باب مفعلہ، حاججا یحاججو، اور پھر تبدیلی کے بعد حاجہ یحاجو، جھگڑا کرنے کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد ابراہیم اسم آپ مجرور دیکھ رہے ہیں، اور ابراہیم جو کہ غیر منصرف اسم ہے لہٰذا اس کی مجرور فارم بھی زبر کے ساتھ آ رہی ہے۔ واو حرف ہے، ما جو ہے یہ نافیہ ہے اس لیے اسے ایز اے حرف ریڈ کلر میں دکھایا گیا ہے۔ انزلت یہ فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور مجہول ہے، کیونکہ تا جو ہے ذہن میں رکھیے گا ہمیں ماضی میں ہی نظر آتی ہے، آپ نے اسے مضارع صیغہ نہیں سمجھنا کہ علامت مضارع آپ کو پیش والی نظر آ رہی ہے، تو آپ اس سے اسے انالائز کرنے کی کوشش کرنے لگ جائیں۔ تو نون زا لام روٹ لیٹرز باب فعال میں آئیں گے، تو انزلہ ینزلو انزالا نازل کرنا، پھر انزلہ سے انزلہ جو بنے گا وہ مجہول بنے گا۔ التورات مرفوع ہے، واو حرف ہے، الانجیل مرفوع ہے، الا حرف ہے، حرف استثناء ہے، من جو ہے حرف ہے، حرف جر ہے، بعد کا لفظ جو ہے وہ ظرف ہے، اور اس کے بعد ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو جاتی ہے، اور اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ حمزہ ہے جو کہ حمزہ استفہام ہے، فا حرف ہے، اور لا جو ہے یہ نفی کے لیے، اس لیے کہ آگے فعل مضارع آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ مرفوع ہے، یعنی مکمل اپنی حالت میں ہے۔ فعل مضارع تاکلونا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، عین کاف لام روٹ لیٹرز ہیں، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، اکلا یعقلو عقل کرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ ہماری بات مکمل ہو گئی ہے، اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ مستانفہ یا حرف ندا سے شروع ہو رہا ہے، اور میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے۔ اہل الکتاب مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول بھی بن جائے گا ادعو فعل کے لیے، اور ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا ہو جائے گا، جس کا جواب ندا جو ہے وہ لما سے شروع ہو رہا ہے۔ لما یہ جار مجرور ہو جائے گا، اور یہ متعلق مقدم ہو جائے گا تحاجونا فعل کے۔ تحاجونا فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فی حرف جر ہے جس کے بعد ابراہیمہ جو ہے وہ مجرور ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائیں گے تحاجونا کے، گویا لما جو ہے متعلق اول ہو جائے گا اور فی ابراہیمہ متعلق ثانی ہو جائے گا۔ واو کو یہاں پر ہم حالیہ قرار دیں گے، اس لیے کہ فی ابراہیمہ تک جو ہے وہ بات
کچھ پوری ہو رہی ہے۔ تو میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں جی۔ لما تحاجون فی ابراہیم کو یعنی فعل تحاجون اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقصود بن ندا جواب ندا بن جائے گا ندا کے لیے، اور جواب ندا جو ہے اپنے مقصود بن ندا سے مل کر جملہ ندائیہ بن جائے گا۔ اب جو واو سے جملہ حالیہ شروع ہو رہا ہے اس کو انالائز کروں گا۔ ما جو ہے یہ ما نافیہ ہے، انزلت فعل ہے، فعل مجہول ہے، اور جب بھی فعل مجہول آتا ہے اس کا نائب فاعل ہوتا ہے، اور صیغہ نمبر 4 ہے تو اس کا نائب فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا التورات جو ہے اس کا نائب فاعل قرار دے دیا جائے گا۔ واو عاطفہ ہے، الانجیل مرفوع ہے، لہٰذا التورات معطوف علیہ بن جائے گا، واو عاطفہ الانجیل معطوف، اور پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر نائب فاعل بن جائے گا انزلت فعل کے لیے۔ الا حرف استثناء ہے، لیکن یہاں پر یہ حصر کے لیے آیا ہے اس لیے کہ ما نافیہ کے بعد آ رہا ہے۔ آگے آ گیا جی من بعد ہی جو کہ جار مجرور ہے، جس میں من حرف جر ہے، اور اس کا مجرور جو ہے وہ بعد ہی ہے جو کہ ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا انزلت کے۔ پھر ما انزلت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب حال قرار دے دیا جائے گا، اور اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کا یوں کر سکتے ہیں کہ اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتری ہیں، نازل کی گئی ہیں۔ اور اب رہ گیا جی دوسرا جملہ حمزہ استفہام سے شروع ہو رہا ہے، فا کو عاطفہ قرار دے دیا جائے گا، لا حرف نفی ہے، اور تاکلون فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کو عطف قرار دیا گیا ہے ایک محذوف جملے پر، اور وہ محذوف جملہ ہے غفلتم، یعنی یہ جملہ کچھ یوں بنے گا اغفلتم فلا تعقلون، کیا تم غافل ہو اور عقل نہیں کرتے؟ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ جو ہے مکمل ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو۔ محمود صافی صاحب نے جملوں کے اعراب کو کچھ یوں ڈسکس کیا ہے کہ جملہ ندا جو ہے یا اہل الکتاب یہ لا محل لہ استنافیہ ہے، تحاجون والا جملہ لا محل لہ جواب الندا ہے، انزلت التورات والا جملہ فی محل نصب حال ہے، اور تاکلون والا جملہ لا محل لہ معطوفہ ہے، اور یہ جس پر عطف ہے وہ جملہ اغفلتم فلا تعقلون ہی ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ۔ تو اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لما تحاجون فی ابراہیم تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، حالانکہ جبکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی اس کے بعد کی گئی ہیں، افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 جو ہے یہ انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔